السلام علیکم دوستو اسلامی تاریخ کا ایک ایسا بہادر اور نڈر شخص جس سے یہودی خوف کھاتے تھے اور اس کا نام سن کر تھر تھر کانپتے تھے۔ جی ہاں دوستو، اس شخص کا نام تھا صدام حسین۔ صدام حسین اکثر یہودیوں کو للکارتا رہتا تھا اور بتاتا رہتا تھا کہ ایٹم بم میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ اس کو نیست و نابود کر سکوں۔ صدام حسین کے متعلق اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یہ ایک پاگل شخص ہے جسے نہ تو اپنی فکر ہے اور نہ ہی باقی لوگوں کی۔ صدام حسین کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے کا عادی تھا اور جب بھی یہودی صدام حسین کے خلاف سازش کرتے انہیں ہمیشہ ہی منہ کی کھانی پڑتی۔ دوستو، صدام حسین ہی وہ حکمران تھا جو ایک خاتون کی فریاد پر اسرائیل پر چڑھ دوڑا تھا اور اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغ دیے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ صدام حسین کی لائیو کانفرنس جاری تھی کہ اچانک ایک چیختی چلاتی ہوئی عورت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور صدام حسین کو سخت الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا ہے اور تمہیں یہاں کوئی فکر ہی نہیں، اور ادھر ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ روزانہ ہمارے گھروں سے اسرائیلی فوجی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کر کے لے جاتی ہیں، جن کو بعد میں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر مار دیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں ان عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی جو روزانہ اسرائیلی فوج کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ کیا قیامت والے دن تم سے ان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی چیخوں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ دوستو، اس عورت کی یہ باتیں سن کر صدام حسین رونے لگا اور کہا کہ کل اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا، اور جس طرح یہودیوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو رلایا ہے میں اسی طرح ان کو رلاؤں گا اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ اس کے فوراً بعد ہی صدام حسین وہاں سے اٹھا اور فوجی قیادت کی ایک میٹنگ بلائی جس میں اس نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر اس کے حکم کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغے گئے جن سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ دوستو، صدام اتنا طاقتور اور اپنی مرضی پر چلنے والا شخص تھا کہ اس کو کسی بھی ملک کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان 40 میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کو مٹی میں ملا دیا، جبکہ بڑی بڑی بلڈنگز تباہ و برباد ہو گئیں اور ہزاروں یہودی جہنم واصل ہو گئے۔ صدام حسین نے یہ 40 میزائل ایک خاص ترتیب سے داغے تھے، مطلب جب یہودی امدادی ٹیمیں اپنے مرنے والے یہودیوں کو اٹھا رہی ہوتی تھیں تو اوپر سے ایک اور میزائل داغا جاتا تھا جو ان کو بھی موت کے منہ میں بھیج دیتا تھا۔ اس طرح یہ دن یہودیوں کی زندگی کا آخری دن لگ رہا تھا، لہٰذا تمام یہودی چوہوں کی طرح اپنے اپنے بلوں میں چھپ گئے اور مرنے والی یہودیوں کی لاشیں ویسے ہی سڑکوں پر پڑی رہیں جو کافی دنوں تک کتوں کی غذا بنتی رہیں۔ صدام کے حملوں سے یوں لگ رہا تھا کہ آج کوئی ایک بھی یہودی بچ نہیں پائے گا۔ دوستو، اس لیے یہودی صدام حسین کو ہٹلر ثانی کا نام دیتے ہیں، کیونکہ یہودی اور دیگر کفار جان چکے تھے کہ اب اگر انہوں نے عراق کو زہری طور پر چھیڑنے کی کوشش کی تو صدام ان کی نسلیں تباہ و برباد کر دے گا، لہٰذا وہ اندر ہی اندر عراق اور صدام حسین کے خلاف مختلف سازشوں میں مصروف ہو گئے، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے عراق پر حملے کا ارادہ بنا لیا۔ اس منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر درست ثابت کرنے کے لیے ایک بڑا کھیل کھیلا گیا، اور امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے صدر صدام حسین اور عراق کی حکومت پر بچوں کے ہسپتال پر حملہ کرنے کا الزام عائد کر دیا، جس کو ثابت کرنے کے لیے عالمی میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو لاکھوں ڈالر کھلائے گئے اور دن رات پروپیگنڈے کی ویڈیوز چلوائی گئیں۔ اور پھر جب بین الاقوامی سطح پر امریکہ یہ بیانیہ پھیلانے میں کامیاب ہو گیا کہ عراقی حکومت جنگی جرائم میں ملوث ہے، تو اس بات کو اور بچوں کے ہسپتال پر حملے کو جواز بنا کر انہوں نے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے نام سے عراق پر جنگ مسلط کر دی، اور حملہ کرنے کے بعد اپنے اس اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے
امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل یہ بات دہراتے رہے کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں اور یہ دنیا کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ فروری 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 14 دسمبر 2003 میں صدام حسین گرفتار ہوا، جس کے بعد اس پر 148 افراد کے قتل کا الزام لگا کر مقدمہ بنایا گیا اور عراق میں امریکہ کے زیر اثر عدالت میں صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا، جہاں صدام حسین نے اس عدالت کو ایک امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دیا۔ اس مقدمے کے جج نے جب امریکی سرکار کی مرضی کا فیصلہ دینے سے انکار کر دیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا اور ایک نیا جج آ گیا جس نے مقدمے کے آخری مراحل کی سماعت کی، جبکہ اس تمام تر عدالتی کارروائی کے دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہا اور مقدمے کی سماعت کے دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کر دیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، لیکن اس کے باوجود صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے امریکہ کی ماں پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی یہ سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کس کی چلتی ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ امریکی قید کے دوران صدام حسین نے اپنے دن کیسے گزارے، اس حوالے سے ان کی نگرانی پر تعینات ایک امریکی فوجی کا کہنا تھا کہ صدام حسین بہت کم ہی کوئی شکایت کرتا تھا۔ کمرے کے باہر ایک کیاری تھی جسے وہ باقاعدگی سے پانی دیتا تھا۔ انتہائی بے خوف آدمی تھا اور موت کو تو جیسے وہ کوئی خوفزدہ کرنے والی چیز ہی نہیں سمجھتا تھا اور نہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ دوستو، صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنی عوام کے مفاد کی نیت سے کیا۔ اس نام نہاد عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد کے لیے بھی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے صدام حسین کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر بھی صدام مطمئن رہا اور آخری سفر کی تیاری شروع کر دی۔ وہ نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا اور شکرانے کے نفل پڑھنے کے بعد ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے اور اپنے سارے کام نمٹانے کے بعد صدام حسین خود چل کر مسکراتی ہوئے پھانسی گھاٹ تک پہنچا۔ صدام حسین کے آخری وقت میں لکھے گئے خطوط میں ایک خط ایسا بھی تھا جو اس نے اپنی بیٹی کے نام لکھا تھا اور وہ خط بھی اب منظر عام پر آ چکا ہے۔ دوستو، صدام حسین نے اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لوگ میری موت کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، تاہم اللہ جو چاہے کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پاس ان کا ایک جرنیل آیا تھا جس کے ساتھ اس کا ترجمان بھی تھا۔ اس نے مجھے ایک کاغذ تھمایا اور کہا کہ میں اس پر عراقی قوم کے نام پیغام لکھوں کہ وہ ہتھیار پھینک دیں اور مسلح جدوجہد ترک کر دیں، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اس قتل کے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے صدام حسین کو موت کا خوف چھو کر بھی نہیں گزرا۔ 3 جلادوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ صبح 5:30 بجے کا وقت تھا۔ بغداد شہر میں اذان گونج رہی تھی اور اندر تخت دار پر صدام حسین امریکہ کے خلاف اذان حق اور نعرہ تکبیر بلند کر رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے تخت دار کا لیور کھینچ دیا اور پھر قضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین اپنی اگلی منزل کی جانب چل پڑا۔ دوستو، صدام حسین تو امریکہ کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے بعد عراقی عوام کی بدبختی کا دور شروع ہو گیا اور آج بھی عراق پر کسی نہ کسی صورت امریکہ کا قبضہ ہے اور وہ عراق کی سرزمین اور لوگوں کو استعمال کر کے دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف کارروائیاں کرتا رہتا ہے۔
دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔